استغفار کریں، تقوی کے خوگر ہو جائیں، شکر کرنے کی عادت ڈالیں. جو شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے. اس طرح دوسروں کی پریشانیاں دور کریں، اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرے گا. بانٹنے کا مزاج پیدا کریں. آپ کے پاس جو بھی ہے بانٹ دیں. علم ہے تو بانٹیں، خوشیاں ہیں تو بانٹیں. آپ کے پاس دولت ہے تو لوگوں کے دکھ اس دولت سے دور کرنے کی کوشش کریں. جب آپ بانٹنا شروع کر دیں گے تو آپ کا رب آپ کو عطا کرنا شروع کر دے گا. جو آپ نے دیا ہے، جو بانٹا ہے، وہ بھی آپ کا نہیں تھا، وہ بھی تمہارے رب نے تمہیں دیا تھا. لیکن اس کے بدلے میں جو عطا کرے گا، اللہ اکبر. کسی نے کہا کتنا دینا چاہیے؟ تو کہا اگر تم گن گن کے دیتے ہو تو پھر ایسے ملے گا، اگر بے حساب دیتے ہو تو وہ بھی بے حساب عطا کرے. وہ کسی زمانے کے اندر کنووں سے زمینوں کو سیراب کیا کرتے تھے. کنویں سے پانی نکال کر کے سیرابی ہوتی تھی. بعد میں یہ ٹیوب ویل آ گئے تو میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ کنویں جا کے دیکھو، ان کا پانی بہت نیچے چلا گیا اور بہت گدلا ہو گیا. ان کا پانی تو شفاف تھا اور وافر اور فراواں تھا، اب گدلا ہو گیا اور بہت نیچے چلا گیا. تو فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ کنویں اپنا فیض باہر دیتے تھے، نیچے سے چشمے پھوٹتے تھے، سوتے پھوٹتے تھے اور اللہ ان کو عطا کرتا تھا. جب انہوں نے باہر دینا چھوڑ دیا تو اللہ نے بھی ان کو عطا کرنا چھوڑ دیا. اس لیے تم اگر دیتے رہو گے تو سوتے پھوٹتے رہیں گے، کبھی ختم نہیں ہوگا. اس لیے اللہ کی راہ میں بانٹنے کا مزاج پیدا کرو جو آپ کے پاس ہے. اللہ اکبر. میرے حضور نے تو فرمایا کہ تم راستے سے گزرتے ہوئے کوئی چیز جو راستے میں رکاوٹ بن رہی ہو اس کو راستے سے ہٹا دو تو یہ بھی صدقہ ہے. اور کچھ نہیں کر سکتے، کسی کو ہنس کے مل پڑو، مسکرا کے کسی سے بات کر لو تو فرمایا یہ بھی تمہارا صدقہ لکھا جائے گا. یہ نیکی بھی چھوٹی نہ سمجھنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. تو جو آپ کے پاس ہے وہ بانٹو تو انشاءاللہ آپ کو اللہ اور عطا کرے گا اور زندگی کے اندر ایک طمانیت کا نور اور ایک اجالا پیدا ہوگا. اللہ جل شانہ ہم سب کو خوشگوار، مطمئن، پاکیزہ اور خوبصورت زندگی کا نور عطا فرمائے. قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ اشارہ فرمائے، من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. جو اس دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی وہ نابینا اٹھایا جائے گا. دنیا میں اندھا رہنے سے کیا مراد ہے؟ اس نے اپنے مقصد زندگی کو ہی نہ سمجھا. 60 سال کی، 70 سال کی، 50 سال کی زندگی عطا کی گئی تھی. یہ زندگی کیوں عطا کی گئی ہے؟ وہ منصوبہ بندی اس دنیا کی زندگی کے لیے تو کرتا رہا، سویر سے شام تک، شام سے سویر تک لگا رہا، جی میں اپنا مستقبل ٹھیک کر رہا ہوں. 18، 19، 20 سال تک اس نے پڑھا، دن رات محنت کی، پھر اس کے بعد ڈپلومے کیے، اس کے بعد اس نے ہنر سیکھا، پھر کاروبار میں آیا، دن رات ایک کر دیا، خوشیاں چھوڑیں، شادیاں چھوڑیں، دوست چھوڑے کہ بس میں اپنا مستقبل بنانا ہے. 30 سال کی زندگی میں اس کا مستقبل سیدھا ہوا. 45 سال کی زندگی میں بیماریوں نے حملے کر دیے. 50 سال کی زندگی میں انتقال کر گیا. 15 سال کا مستقبل تھا اس کا، جس کے لیے اس نے جو ہے وہ 35 سال 40 سال صرف کیے. یہ تھا اس کا ٹوٹل مستقبل. کسی کا 20 سال کا مستقبل ہوگا، کسی کا 30 سال کا ہوگا، لیکن وہ مستقبل کو بھول گیا جس کا ایک دن 50,000 سال کا ہے. 50 سال کا نہیں، 50-100 سال کا نہیں، قرآن بتاتا ہے 50,000 سال کا ایک دن، پھر نہ ختم ہونے والی زندگی. میاں صرف اس زندگی کو مقصود تو وہ سمجھے جس کا آخرت کا عقیدہ نہیں ہے. جو یہ یقین رکھتا ہے اللہ رسول پر، اس کو جو ہے وہ کامل یقین ہے، اور قرآن مجید پر اور حدیث طیبہ کے بتائے ہوئے ضابطے اس کو مستحضر ہیں، اور وہ جانتا ہے کہ آخرت ہے، ہم اعمال کی جواب دہی کے پابند ہوں گے. یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، بوائی کا موسم ہے، آخرت کٹائی کا موسم ہے. تو وہ کیسے آخرت سے غافل رہ سکتا ہے؟ تو اگر وہ اس دنیا کی زندگی کو سمجھا نہ اور نابینا رہا تو کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا. وَأَضَلُّ سَبِيلًا. یہ بھٹکا ہوا شخص ہے جس کو مقصد زندگی سے ہی آگے ہی نہیں ہے. ہمیں پیدا کیوں کیا گیا؟ ہم آئے کیوں؟ تو میاں ہم اس دنیا پر آئے ہیں تو ہمارے آنے کا کوئی مقصد تھا، مدعا تھا. اس مدعا کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں دن رات کوشاں رہنا چاہیے.
اللہ کے نزدیک جو محبوب ترین اعمال ہیں ان میں سے ایک عمل ہی ہے کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کر دینا. آپ کا کوئی رویہ کسی کو خوش کر دے. فرمایا کہ نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو، اور اگرچہ تم اپنے مومن بھائی سے مسکرا کر ہی کیوں نہیں ملتے. چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں. آپ بل جمع کروانے جا رہے ہیں، کوئی بوڑھا شخص دیکھا بیچارہ مشکل سے کھڑا ہے، تو آپ اس کو آگے کر دیں یا اس کا بل اپنے ذمہ لے لیں کہ آپ یہاں بیٹھے میاں جی، میں آپ کا بل پے کر کے آپ کو جو ہے وہ دے دیتا ہوں. تو یہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ہم نے ایک مائنڈ سیٹ رکھا ہے کہ یہ نیکی اتنے نفل پڑیں گے تو اتنا ثواب ہوگا، اس میں کوئی بات نہیں. دیگ تقسیم کریں گے تو اتنا ثواب ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں، ثواب ہوگا. بہت بڑی نیکی ہے. گرمی کی شدت ہے تو آپ پانی پیش کر دیں، سردی کی شدت ہے تو افضل پانی نہیں ہوگا، چائے پیش کرنا ہوگی. گرم چیز پیش کرنا، سوپ پیش کرنا زیادہ افضل ہو جائے گا. اب گرمی میں ٹھنڈا پانی، یخ بستہ پانی ہو یا آئس کریم آپ گرمی میں کسی آنے والے شخص کو کھلاتے ہیں تو وہ خوش بھی ہوگا، آپ کو ثواب بھی ملے گا، پانی کا ثواب ہے. لیکن سردیوں میں ٹھٹرتا ہوا آئے اور آپ برف والا پانی اس کو پیش کریں تو کام تو وہی کیا جو گرمی نے کیا تھا، لیکن اب اس کا ثواب نہیں ہوگا کیونکہ اس کو خوشی نہیں ہوگی اور فائدہ نہیں ہوگا. اس کے دل میں جو خوشی پیدا ہونی ہے اس کا ثواب آپ کو ملنا ہے. تو جب ننگا کوئی ہو، کسی کے پاس کپڑے نہ ہو، تو اس کو آپ کپڑے پہنائیں گے، بھوکا ہو کھانا کھلائیں گے تو یہ ثواب ہے. اور اگر اس کا مسئلہ کوئی اور ہے، اس کو دوائی چاہیے، تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ لنگر ہی کھائیں، میں آپ کو سوٹ ہی دوں گا، تو یہ کوئی بات نہ ہوئی. ضرورت ہے سردیوں میں یہ دینا ہے، گرمیوں میں دینا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہے. آج کل آپ گزر رہے ہیں ایک پلاٹ کے اندر، آپ نے دیکھا کہ اوجڑیاں پڑی ہوئی ہیں، انتڑیاں پڑی ہوئی ہیں، تعفن پھیل رہا ہے اور لوگ پریشان ہو رہے ہیں، ہمسائے بھی پریشان ہو رہے ہیں. ان کے ہاں شعور کی کمی ہے، یا ان کے پاس رقم نہیں ہے، یا کسی وجہ سے وہ اٹھانے سے قاصر ہیں کہ وہ اٹھائے ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں. تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کر کوسنے دیے، محلے والوں کو برا کہا، ایک تو آپ کا یہ کام تھا، یہ آپ نے کیا اور یہ سارے کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے وہاں کسی ٹرالی والے کو روکا اور کہا کہ یہ اٹھاؤ کتنے پیسے لوگے، اس نے کہا میں 2000 روپے لوں گا، تو آپ نے 2000 جیب سے نکال کر اس کو دیا اور کہا کہ یہ اٹھا کے کہیں پھینک دو، میں آدھے گھنٹے کے بعد دیکھ لیتا ہوں. تو وہ اٹھا کے کہیں پھینک آیا، آپ نے چاولوں کی دیگ پکا کر بانٹی نہیں ہے، آپ سمجھیں شاید وہی نیکی ہے. وہ نیکی تھی اس وقت ضرورت کی، عیدین کا موقع تھا، یہ نیکی تھی. تو یہ چھوٹے چھوٹے بظاہر کام ہوتے ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے، لوگوں کو راحت پہنچے. میرا ایک ملنے والا دوست ہے، تو وہ ٹرین پہ جا رہا تھا، پشاوری چپل اس نے پہنی ہوئی تھی، تو وہ دروازے میں کھڑا تھا تو اچانک وہ ڈھیلی ہوئی تو اس کی چپل گر گئی. تو اس نے جلدی جلدی دوسرا جوتا اتار کر کے پھینک دیا. اس نے کہا کہ یہ میرے کام تو نہیں آئے گا اور وہ جو اٹھائے گا اس کے کام بھی نہیں آئے گا. تو کم از کم یہ جذبہ تھا جس نے فوری فیصلہ کیا، یہ جذبہ تھا کسی کے کام آنا چاہیے، تو اس نے جلدی سے دوسرا جو ہے وہ پیش کر دیا.